آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستوں، آج ہم آپ کو ایک انڈیا کے مشہور بڑے نامور ایکٹر کی ایک چھوٹی سی سوانح پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ بڑی انٹرسٹنگ ہوگی، آپ اسے شروع سے آخر تک ضرور سنیے گا، آپ کو کافی کچھ ملے گا، انجوائے کریں گے۔ لیکن یہ مختصر سی ہے، آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ تو یہ ہے آج کے ہمارے ہندوستان کے بہت مشہور ایکٹر نانا پاٹیکر۔ ان کا اصلی نام وشواناتھ پاٹیکر تھا۔ وہ ایک غریب خاندان سے، میڈیوکر خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ والد صاحب ان کے ٹیکسٹائل کے ایک کارخانے میں کاروبار کرتے تھے۔ ان کی پیدائش 1951 میں ہوئی، مہاراشٹر میں ہوئی۔ مراٹھی خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ انہوں نے بنیادی تعلیم، جو ان کا اسکول تھا وہ تقریباً گھر سے کوئی 8 میل دور تھا، اور انہوں نے 8 میل روز صبح جانا تھا اور روز صبح آنا تھا۔ تو والد صاحب کا ہلکا پھلکا کاروبار چل رہا تھا، لیکن ایک اچانک ان کے ہی عزیز نے ان کو بہت نقصان پہنچایا اور وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے۔ بڑی مشکل سے زندگی کا گزر اوقات چلنے لگا، لیکن نانا پاٹیکر صاحب نے اپنی جدوجہد جاری رکھی، ہائی اسکول کیا۔ وہ بڑے شرارتی بچے تھے، والدہ بھی ان سے پریشان رہتی تھی، تو انہوں نے ان کو کچھ دنوں کے لیے اپنی بہن کے گھر بھیج دیا تاکہ کچھ چینج آ جائے، کچھ نانا پاٹیکر صاحب کی کچھ طبیعت میں فرق آ جائے۔ لیکن چند دنوں کے بعد ان کی بہن اپنے بھانجے کو لے کے واپس آ گئی اور کہنے لگی کہ یہ بچہ میرے بچوں کو بھی خراب کر دے گا، پریشان کر رہا ہے، بہت شرارتی ہے۔ تو زندگی کا دور چلتا رہا، اور وہ کچھ ان میں کمپلیکس تھا، اور کمپلیکس کی وجہ سے ان کے اندر ایک غصہ بھی تھا، ایک بڑا جوش بھی تھا۔ ان کے جو 2 بھائی تھے نا، ان کا نام تھا اشوک اور دوسرے کا نام تھا دیپک۔ وہ کچھ شکل و صورت میں ان سے بہتر تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ میرے پیرنٹس جو ہیں وہ مجھ پر اتنی توجہ نہیں دیتے، وہ میرے بھائیوں پر زیادہ نظر رکھتے ہیں۔ لیکن ماں باپ کے لیے تو سب بچے برابر ہوتے ہیں۔ وہ انہوں نے، لیکن ان کے اندر یہ غصہ تھا، تو تعلیم انہوں نے وہ ہائی اسکول کر لیا۔ اس کے بعد وہ ممبئی میں ہی انہوں نے آرٹ کالج میں داخلہ لیا اور ڈپلومہ لیا، لیکن بڑے مشکل حالات گزر رہے تھے۔ وہ فلموں کے پوسٹرز پرنٹ کرتے، سڑکوں کی میں جو لائنیں لگی ہوتی ہیں ان میں وہ لائنیں لگاتے ہیں۔ 35 روپے ماہوار پر ان کی تنخواہ تھی، اور روز ایک دن کا کھانا ملا کرتا تھا۔ وہ کچھ نہ کچھ اپنے گھر والوں کی بھی ہیلپ کرتے تھے۔ پھر انہوں نے پوری طرح تھیٹر میں ٹرائی کی، تھیٹر سے کچھ پیسے کمانے لگے، کچھ گھر کے حالات بھی، کچھ ان کے حالات بھی بہتر ہونے لگے۔ تو اب انہیں تھیٹر سے بہت عشق تھا، بہت پسند تھا، کیونکہ اس میں اپنا جوش، اپنا بلبلہ، اپنی جو غصہ پن تھا، جو اپنا اندر کا جو سارا تھا وہ باہر نکال دیا کرتے تھے۔ لیکن وہ دیکھنے میں تو ایسے ہی لگتے تھے، لیکن اندر سے وہ بڑے سچے انسان تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ کہ وہ کچھ ایسا سین تھا جو کوئی غیر قسم کا تھا، تو انہوں نے وہ سین کیا، کیونکہ وہ ڈرامے کا وہ حصہ تھا۔ لوگوں نے بڑی کلیپنگ کی، ان کو بڑا غصہ آ گیا، اور انہوں نے وہیں
اپنے ڈرامے کو چھوڑا اور واپس چلے آئے. اس کو ڈائریکٹر کے لوگ جو ڈائریکٹر صاحب تھے اور جو تھیٹر کے باقی جو لوگوں نے انہیں بڑا سمجھایا کہ آپ یہ تھیٹر کا حصہ ہے. اس نے کہا کہ برائی کے لیے اتنی تالیاں بجائی جاتی ہیں, اتنی کلیپنگ ہوتی ہیں, تو یہ میرے اچھا نہیں لگتا, مجھے اس سے ہوگا نہیں. خیر وہ انہوں نے ڈرامہ چھوڑ دیا. ان کی ایک دوست تھی سنیتا پٹیل, وہ بہت زبردست بعد میں ایک آرٹسٹ بنی انڈین فلمس کی. تو وہ ان کو اکثر کہا کرتے تھے کہ آپ فلموں میں کام کریں, وہ بہت بڑا ایک حصہ ہے, اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو جگہ مل جائے گی, اور آپ میں ٹیلنٹ ہے, آپ کے اندر کچھ ہے, ایسے اسپارک ہیں جو وہاں پر ظاہر ہوں گے اور آپ کامیاب ہو جائیں گے. وہ انہیں وہاں لے آئیں فلم نگری میں. وہاں پر انہوں نے ایک پہلی فلم بنائی, وہ تو کچھ اتنی کامیاب نہ ہوئی. ان کے بعد انہیں اور بھی فلمیں ملنی شروع ہو گئی, تو انہوں نے کچھ بہت اچھی فلمیں انہیں مل گئی. ان میں انہوں نے پرندہ بنائی, اور انہوں نے زمین بنائی, اور انہوں نے ایک ویر کارنتی ویر فلم بنائی, وہ بڑی ہٹ ہوئی. اور ہم آپ کے ہوئے ایک فلم بنائی. ایک انہوں نے ایک آرمی کے اندر ایک فلم بنائی, اس میں کپتان کا رول ادا کیا. وہ بھی بڑا زبردست رول تھا, لیکن وہ فلم مکمل نہ ہو سکی. لیکن انہوں نے جو جتنے بھی انہوں نے وہ اس میں وہ کیے رول پلے کیے, وہ بڑے زبردست تھے. تو انہوں نے شادی بھی کر لی, ان کے 2 بچے ہوئے. ایک تو بچہ بچپن میں فوت ہو گیا, دوسرا بیٹا ملہار, وہ ماشاء اللہ فلم انڈسٹری میں اپنا مقام بنا رہا ہے. بیگم صبا کا نام نیلو تھا, وہ بینکر تھی, اور فلم اور تھیٹرس کا انہیں شوق تھا. اس سے ان کی دوستی ہو گئی اور ان کی شادی ہو گئی. اب تو کئی جگہ پر لکھا جاتا ہے, سنا جاتا ہے کہ ان کی ڈائیورس ہو گئی. ابھی پچھلے چند دنوں میں ان کا انٹرویو ہوئے, انہوں نے کہا کہ میری کوئی ڈائیورس نہیں ہوئی. کچھ ایسی باتیں ہوں گی جس سے ہم میں نزدیکی ہوگی, اور ہم کب ملتے ہیں, بچے ملتے ہیں اور اکٹھا بھی وقت گزارتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پارٹیز میں نہیں آتی. انہوں نے کہا کہ کچھ ان کا وزن بڑھ گیا, تو میں نے انہیں کہا بھی کہ آپ اپنا وزن کم کریں. تو بس یہ وقت ہے, لیکن ہماری ڈائیورس نہیں ہوئی. ایک بڑا ایک چھپا ہوا پہلو ہے جو کم لوگوں کو معلوم ہے, کہ وہ بڑے خدا پرست آدمی تھے. اللہ نے ان کو, بھگوان نے ان کو بہت دیا. وہ فرش سے عرش پہ چلے گئے, اسکریچ تھے, ایک بہت بڑے فلم اسٹار بن گئے. تو ان کے لاکھوں کروڑ ان کی آمدنی ہے. تو انہوں نے ایک ادارہ بنا رکھا ہے جو غریب کسانوں کے لیے ہے. وہ اس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ 90% اپنی آمدنی کا حصہ اس ادارے میں جمع کرا دیتے ہیں, اور وہ ادارہ ان کی آمدنی سے چلتا ہے, اور وہ بڑی کامیابی سے چل رہا ہے, اور لوگوں کو بڑا ہیلپ فل ہو رہا ہے. وہ صرف غریب کسانوں کے لیے, کاشتکاروں کے لیے, چھوٹے چھوٹے جو بیچارے لوگ ہوتے ہیں, جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں, جن پہ چھوٹی زمینیں ہوتی ہیں, کسی کے پاس زمینیں بھی نہیں ہوتی ہیں, وہ لوگوں کے زمینیں پر کام کرتے ہیں, ان کی وہ بڑی ہیلپ کرتے ہیں. یہ ان کا ایک بہت بڑا اچھا پن تھا. لیکن فلموں میں اگر آپ دیکھیں تو ان میں جو غصہ, جو ان کا ایک اندر سے جو ایک تھا زبردست قسم کا ایک جوش نکلتا تھا, کہ ان کے ہر ڈائلاگ میں ایسا زور اور ایسا ولولہ ہوتا تھا کہ پورے ہندوستان میں ان کے ایک ڈائلاگ پورے ہندوستان میں پھیل جاتا.
اور لوگ آپس میں بولتے ہیں، اور یہ بڑے ان کی آواز میں ایک بڑی گرج تھی. وہ پولیس آفیسر بنے، وہ بڑے ذمہ دار بنے، وہ بڑے بزنس مین بنے، وہ ہندو بنے، وہ مسلمان بنے، وہ عیسائی بنے. جس رول میں بھی وہ آئے وہ انہوں نے زبردست پلے کیا. اب وہ 70 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور فلم انڈسٹری کے بہت نامور لوگوں میں شامل ہوتے ہیں. تو یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی اسٹوری، جو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو اپنی ذات کے متعلق بھی کرنا چاہتا ہوں، پرسنل. تو یہ ہے کہ میں شارٹ پکچرس شارٹ اسٹوری بناتا ہوں یوٹیوب پر. تو میرے تقریباً لاکھوں میرے ویورز ہیں، ہزاروں میرے سبسکرائبرز ہیں، اور میرے بڑے بے تحاشا چاننے والے ہیں. اور کئی دن تو لاکھوں کے لوگ مجھے شیئر کر دیتے ہیں. تو کائنڈلی آپ بھی مجھے شیئر کیجیے. یہ میرا کنبہ ہے، جو چھوٹا سا نہیں ہے، یہ بہت بڑا کنبہ ہے، پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. کائنڈلی آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں اور اسی طرح مجھے سپورٹ کریں، میرے اس کنبے کا، میرے اس کاروان کا حصہ بنیں، تاکہ ہم آگے چلیں. آپ مجھ پر کوئی ایسی بات ہو تو مجھ پہ آپ مجھے ریمارکس دیں، مجھے راہ دکھائیں، میں اس پہ آپ کو کروں گا، تو آپ کے ساتھ چلوں گا. تو آپ میرے کنبے میں شامل ہو جائیں، مجھے سبسکرائب کریں، مجھے لائک کریں، مجھے شیئر کریں، تو تاکہ یہ ہمارا کارواں بنے اور چلتا رہے. خدا حافظ. یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. شکریہ.